الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Smile please. Time and 10:08. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال الآخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے ایسے دینوں میں. وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں. وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں. مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، وہ حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی. حشر کا ڈر ہو مجھے کس لیے قاسم، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ. وہ محمد
حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، حشر کا ڈر ہو مجھے کس لیے قاسم، میرے آقا ہیں وہ میرے مولا ہیں وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ درود شریف پڑھ لیں بھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ پہلے بھی ایک دو مرتبہ اسی تھرمل پاور میں برادر مکرم حضرت مولانا عبدالخالق صاحب کی معرفت، مولانا محمد علی صاحب کی معرفت حاضری ہوئی ہے۔ آج پھر عزیز محترم شیخ محمد بلال صاحب کے توسط سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضری ہو رہی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو اونچی آواز سے آمین کہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میں نے اب دو کام کرنے ہیں، کچھ آپ کو جگانا بھی ہے، کچھ سنانا بھی ہے۔ کچھ دیر ہو گئی ہے اور میں انشاءاللہ اگر آپ نے توجہ فرمائی تو میں انشاءاللہ آپ کی جلدی جان چھوڑ دوں گا۔ کہو انشاءاللہ۔ ہاں میری پارٹی کے بندے بہت میرے بک کے بندے۔ دوستو، علماء کرام نے بیان فرمایا ہوگا، لیکن آج کی تقریر کے عنوان کے جو دو حصے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن، عظمت قرآن اور عظمت صاحب قرآن صلی اللہ اونچی آواز سے، عظمت قرآن اور عظمت صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرت بعدد کل ذرۃ۔ میرا اور میرے مشائخ کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، زکوٰۃ عبادت، تبلیغ عبادت، جہاد عبادت، قرآن پڑھنا عبادت، قرآن پڑھانا عبادت، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا بھی عبادت۔ اسپیکر والے بھائی صاحب تھوڑا سا آواز اونچا کریں۔ کیا عرض کیا میں نے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح قرآن پڑھنا پڑھانا عبادت ہے، تبلیغ عبادت ہے، جہاد عبادت ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان بیان کرنا بھی اونچی آواز سے عبادت ہے۔ اور ہمارے کوٹدو کے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، پیر طریقت علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی فرد بشر، کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے حضور کی شان کا حق ادا کر دیا ہے، بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد درجہ آمنہ کے لال کا ہے۔ جو جاگ رہے ہیں اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ ایسا نہ کریں، ایک مولوی صاحب کی عادت تھی جب تقریر شروع کرتا تو آنکھیں بند کر لیتا، عوام کو موقع مل جاتا کہ حضرت صاحب تو آرام فرما رہے ہیں، اب ففرو ہو جائے، ایک بھاگا دوسرا بھاگا۔ مولوی صاحب نے بھی 1 گھنٹے کے بعد آنکھ کھولی تو دیکھا ایک آدمی بچا ہوا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا تو بڑا دیندار ہے بھائی، باقی تو لوگ فارغ ہیں چلے گئے، آج ساری تقریر میں تمہیں سناؤں گا، تو ایک نہ بڑا دیندار۔ اس نے کہا مولوی صاحب ناراض نہ ہونا، یہ جو کرسی پہ بیٹھے ہونے جو کرسی میری ہے۔ تو سن کرسی والا دلی وے بولو تو صحیح۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ جس کو کرسی مل جائے جلدی جان چھوڑتا تو نہیں، ہم کیسے چھوڑیں گے؟ بولو تو صحیح۔ جاگ رہے ہو بھائی؟ یہ جگانے کے لیے میں نے آپ کو تھوڑا سا لطیفہ سنائے ہیں تاکہ آپ کی آنکھ کھل جائے۔ میرے مشائخ کا یہ عقیدہ، علامہ قریشی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کوئی فرد بشر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں آقا کی شان کا حق ادا کر رہا ہوں، بلکہ اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، تو اپنی قدرت کاملہ سے ایک
तराजू बना, उसके दो पलड़े हों, एक पलड़े में सारे नबियों की शान रख दी जाए हुजूर के सिवा, उसी एक पलड़े में अंबिया की, सहाबा की, अहले बैत की शान रख दी जाए, उसी एक पलड़े में औलिया की शान रख दी जाए, उसी एक पलड़े में काबे की शान रख दी जाए, उसी एक पलड़े में अर्श कुर्सी की शान रख दी जाए, उसी एक पलड़े में जन्नत की शान रख दी जाए, और दूसरे पलड़े में अकेले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रख दी जाए, और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें, या अल्लाह हमारे अंदर इतनी सकत नहीं, ताकत नहीं कि हम तेरे नबी की शान का वजन करें। अल्लाह तू अपने नबी की शान को वजन करना है तो तू ही कर सकता है। मेरे मशाइख का ये अकीदा है कि अगर मेरा अल्लाह अपने नबी की शान को वजन करने पे आए तो सारी कायनात की शान कम हो जाएगी, मेरे आका की शान बढ़ जाएगी। मोहम्मद मुस्तफा। तो फिर मैं क्यों ना कहूं, कहा है किसने कि सरदारे अंबिया न कहो, कहा है किसने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहा है किसने कि सरदारे अंबिया न कहो, कहा है किसने कि सरताजे अंबिया न कहो। यही फलसफा है, यही फलसफा है, कुल इन्नमा अना बशरुन, खुदा के बाद सभी कुछ कहो मगर खुदा न कहो, खुदा के बाद सभी कुछ कहो मगर खुदा न कहो। खुदा खुदा है, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा है। और मैं तो कहा करता हूँ, जब कुरान में अल्लाह की शान आई तो कुरान कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब कुरान में आमना के लाल के शान आई तो कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फिर मैं क्यों ना कहूँ, मेरा विजदान, मेरा अकीदा, मेरा साजा का अकीदा, मेरा अकीदा, मेरा काबिर का ये अकीदा कि वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। जरा ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। एक तो इसका सवाब ज्यादा है, दूसरा आप जब सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से कहेंगे तो आपके दाएं बाएं अगर कोई नींद बैठा होगा तो उम्मीद है उसकी आंख भी खुल जाए। ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है, वो अल्लाह है, ये रसूलुल्लाह है, वो रब है, ये शाह अरब है, वो रब्बे जुल जलाल है, ये आमना का लाल है, वो रब्बे जुल जलाल है, ये आमना का लाल है। उसकी रबूबियत है, इसकी नबूवत है, उसकी खलकत है, इसकी उम्मत है, उसकी मफरत है, इसकी शफात है। उस जैसा खुदा कोई नहीं, इस जैसा मोहम्मद मुस्तफा कोई नहीं। तो फिर ये अकीदा भी सुन लो ना, ये अकीदा भी सुन लो ना, ये आबिद है, वो माबूद है, ये आबिद है, वो माबूद है, ये साजिद है, वो मसजूद है, ये राके है, वो मरकू है, ये कासिद है, वो मकसूद है, वो खालिक है, ये मखलूक है, वो राज़िक है, ये मरज़ूक है, वो मालिक है, ये ममलूक है, ये मांगने वाला, वो देने वाला। देने वाला कौन है भाई? अल्लाह ताला। ऊंची आवाज से अल्लाह ताला। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, हदीस पाक में आता है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती।
انما انا قاسم، میرا قابل علماء کرام مفتی صاحبان تشریف فرمائیں، پوچھیں حدیث پاک میں آتا ہے انما انا قاسم واللہ یوتی، میں تقسیم کرنے والا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا کون ہے؟ اللہ. بس یہ رخ بدل جائے تو انشاءاللہ آخرت بن جائے گی. بولو تو یہ تھوڑا سا رخ بدل جائے آخرت بن جائے گی. یہ مانگنے والا وہ دینے والا، یہ اللہ کے سامنے رونے والا، اللہ پہ رحمت کے ہاتھوں سے آنسو پونجنے والا. صاحب قرآن بھی اعلیٰ اور اللہ کا قرآن بھی. اونچی آواز ہے. یہ قرآن کی محفل ہے نا. رحمت عالم، فخر دو عالم، حبیب دو عالم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آسمان نہیں بنا تھا، زمین نہیں بنی تھی، سورج نہیں بنا تھا، زمین و آسمان کے بنانے سے کئی ہزار سال پہلے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے فرشتوں کو جمع فرمایا. زمین و آسمان کے بنانے سے کئی ہزار سال پہلے اللہ نے فرشتوں کو جمع فرمایا اور فرشتوں کے سامنے خود اللہ نے قرآن خود سنایا. یہاں علماء کرام نکتہ بیان فرماتے ہیں کہ پہلی جتنی کتابیں ہیں وہ کتاب اللہ تو ہیں، کلام اللہ نہیں. قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے. اللہ نے فرشتوں کے سامنے قرآن پڑھا. لوگ کہتے ہیں عطا اللہ شاہ بخاری بڑا خوبصورت انداز میں قرآن پڑھا کرتے تھے، مولانا علامہ ندیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے خوبصورت انداز میں قرآن پڑھا کرتے تھے. میں کہا کرتا ہوں کلام بھی اللہ کی ہو، کما یلی کو بشان ہی، زبان بھی اللہ کی ہو. کلام بھی اللہ کی ہو، کما یلی کو بشان ہی، زبان مبارک بھی اللہ کی ہو. فرشتے سن بھی رہے اور جھوم بھی رہے. فرشتے سنتے بھی ہیں اور جھومتے بھی ہیں، اور جھوم جھوم کر کہتے ہیں یا اللہ کتنی خوش نصیب ہوگی وہ امت جن کے حصے میں تیرا قرآن آئے گا. آپ اپنی عظمت تو دیکھیں، آپ اپنی شان تو دیکھیں. فرشتے جھوم جھوم کر کہتے ہیں یا اللہ کتنی خوش نصیب ہوگی وہ امت جن کے حصے میں تیرا قرآن آئے گا، اور کتنی خوش نصیب ہوگی وہ زبانیں جو زبانیں تیرے قرآن کی تلاوت کریں گی، اور کتنے خوش نصیب ہوگے وہ سینے جن کے سینے میں تیرا قرآن محفوظ ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے فرمایا کائنات والو ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. قرآن کا محافظ کون ہے؟ اونچی آواز سے ذرا انگلی شہادت بلند کر کے جواب دیں، اس کا محافظ کون ہے؟ اس لیے پہلی کتابوں میں تغیر تبدل ہو گیا، پہلی کتابوں میں تحریف ہو گئی، تورات میں، انجیل میں، زبور میں. آج پوری کائنات میں آپ کو وہ اصلی حالت میں آپ کو تورات بھی نہیں مل سکتی، زبور بھی نہیں مل سکتی، انجیل بھی نہیں مل سکتی. لیکن یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس طرح اللہ نے اپنے محبوب کے قلب اطہر پہ نازل کیا ہے آج بھی اسی طرح موجود ہے، قیامت کی صبح تک اسی طرح رہے گا. اللہ نے فرمایا ہم نے ہی نازل کیا قرآن کو اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. الہ العالمین، یہ بات تو ہمارے ذہن میں آ گئی. ہمیں یقین ہے کہ تیرے قرآن کی حفاظت تو ہو رہی ہے. کیوں؟ 1400 سال گزر گئے، 15ویں صدی چل رہی ہے، آج تک اس قرآن کی جوانی میں فرق نہیں آیا، آج تک اس قرآن کے شباب میں فرق
نہیں آیا، حفاظت تو ہو رہی ہے تیرے پاک کلام کی، لیکن یا اللہ ایک بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، کیا تو اس قرآن کی حفاظت کے لیے تو خود اترایا؟ اللہ نے فرمایا نہیں، توجہ سے بھائی سماعت کرنا، الہ العالمین اپنے کلام کی حفاظت کے لیے کیا تو خود اترایا؟ اللہ نے فرمایا نہیں۔ اللہ تیرے قرآن کی حفاظت کے لیے کیا یہ فرشتوں نے فرائض سر انجام دیے؟ اللہ نے فرمایا نہیں۔ الہ العالمین تیرے قرآن کی حفاظت کے لیے کسی فوج نے کردار ادا کیا؟ فرمایا نہیں۔ کسی پولیس کے ادارے نے فرائض سر انجام دیے؟ اللہ نے فرمایا نہیں۔ اللہ تیرے قرآن کی حفاظت کا ذریعہ کوئی علاقے کا ملک بنا، خان بنا، چودھری بنا، نواب بنا، کوئی عقل مند، کوئی ذی شعور انسان قرآن کی حفاظت بنا، حفاظت کا ذریعہ بنا؟ اللہ نے فرمایا نہیں۔ اللہ پھر تیرے قرآن کی حفاظت کا ذریعہ کون بنا؟ اللہ فرماتے ہیں کائنات والو، میں نے اپنے بندوں میں سے 7 سال کے بچے کے سینے کو چن لیا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں میں سے 6-7 سال بچے کے سینے کو منتخب کر لیا، اور اسی سینے میں قرآن پاک کو میں نے محفوظ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ابھی وہ بچہ اپنی طرف سے کوئی خاص بات سمجھا بھی نہیں سکتا، صحیح بولی بھی نہیں بول سکتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کے سینے میں قرآن محفوظ کر لیا۔ کیوں؟ اللہ اکبر، وہ یہ سینہ گناہوں کی آلائشوں سے پاک ہے، اس لیے یہ بچپنے میں ہی محفوظ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سینے میں میں نے قرآن پاک محفوظ کر لیا۔ اللہ تو قادر تھا، تو قادر ہے، تو قادر رہے گا، قادر مطلق ذات ہے۔ ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ اس قرآن کو کسی صندوق میں بند کر کے کعبے کی چھت پہ رکھوا دیتے، پوری دنیا کے لوگ کونے کونے سے آتے، پڑھتے اور اس کے مطابق عمل کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے پتا تھا یہودی بڑے بے ایمان ہیں، کہو بے شک۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے پتا تھا یہ عیسائی بڑے بے ایمان ہیں، یہ منافق اور مشرک بڑے بے ایمان ہیں۔ جس طرح ان کی کتابیں محفوظ نہیں رہی تو یہ کتاب سمیت، یہ صندوق سمیت چرا کے لے جاتے، چھپا کے لے جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا ہے نہ وہاں یہودی پہنچ سکتا ہے، نہ عیسائی پہنچ سکتا ہے، نہ ڈاکو پہنچ سکتا ہے، نہ ڈاکو کا باپ پہنچ سکتا ہے۔ اور بے شک، اونچی آواز سے قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ جس کے سینے میں 30 پارے قرآن پاک کے محفوظ ہو گئے، پورا دین محفوظ ہو گیا۔ حدیث قرآن کی تشریح ہے، فقہ اصول فقہ قرآن و سنت کی تشریح ہے، اصل بنیادی کلام قرآن پاک ہے۔ جس کے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہو گیا وہ پورا دین محفوظ ہو گیا۔ کہو بے شک۔ اگر آپ ناراض ہو تو ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، یہ بے دین طاقتیں حافظ اور قاری اور علماء کے دشمن کیوں ہیں؟ توجہ ہے؟ یہ بے دین طاقتیں حفاظ قراء علماء کے دشمن کیوں ہیں؟ اخبارات میں آپ پڑھتے ہوں گے، اللہ نہ کرے کبھی اگر کوئی بینک ڈکیٹی ہو جائے اور بینک کے باہر ایک وہ گن مین کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو تو صحیح۔ لیکن جب ڈاکو آتا ہے تو اس وقت اس کے ذہن میں سب سے بڑا دشمن جو ہے یہ گن مین ہے۔ اس کی کیا قصور ہے؟ یہ خزانے کا پہرا کیوں دے رہا ہے؟ بولو تو صحیح۔ اس لیے دشمن ہے یہ ڈاکو کہ خزانہ تو تیسری دیوار کے آگے پڑا ہے، اندر پڑا ہے خزانہ، لیکن یہ اس کو کیوں دشمن سمجھتا ہے؟ یہ جو باہر پہرا دے رہا ہے اس کو کیوں دشمن سمجھتا ہے؟ پہلے اس کو گولی مارتا ہے کہ یہ راست میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، منزل تک پہنچنے کے لیے یہ گن مین، یہ محافظ، یہ رکاوٹ بنا ہوا ہے، پہلے اس کو راستے سے ہٹاتا ہے
اس کو گولی مارتا ہے، پھر خزانے کو ہاتھ ڈالتا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں یہ علماء کے دشمن، یہ قرآن کے دشمن، یہ نبی آخر زمان کے دشمن، یہ حفاظ اور قراء کے دشمن دراصل دین کے دشمن ہیں کہ یہ علماء دین کا پہرا کیوں دے رہے ہیں۔ ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں، ہمیں کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں، لیکن انشاءاللہ دین کے چوکیدار ضرور ہیں۔ سبحان اللہ بولو تو صحیح، سبحان اللہ ہم دین کے چوکیدار ضرور ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے مجھے آپ مار دو، بے شک کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کسی میرے ایک اور عالم دین کو شہید کر دو، یہ ہو سکتا ہے۔ علماء کی کھیپ کو شہید کر دو، یہ ہو سکتا ہے۔ انگریز کے دور میں ایسے ہوا، انگریز کے دور میں ایسے ہوا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دین کو ختم کر دو گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بولو تو صحیح، یہ آپ دماغ سے آپ اربوں خربوں ڈالر خرچ کر لیں، لیکن انشاءاللہ یہ انگور کھٹے ہی رہیں گے۔ سبحان اللہ بولو تو صحیح، انشاءاللہ یہ انگور کھٹے ہی رہیں گے۔ انشاءاللہ تمہاری پالیسیاں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ پاکستان اور اسلام لازم و ملزوم ہے۔ سبحان اللہ بولو تو صحیح، پاکستان اور اسلام لازم و ملزوم فرمایا، یہ ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہے۔ کیوں؟ کہ پاکستان کی بنیاد کا مقصد نظام مصطفیٰ ہے۔ بولو تو صحیح، پاکستان کی بنیاد میں اللہ کا نام ہے، نظام مصطفیٰ ہے، نظام خلافت راشدہ ہے، کلمے والا نظام ہے، اور انشاءاللہ اس بنیادی مقصد کو انشاءاللہ نافذ کرنا پڑے گا۔ کہو انشاءاللہ، اونچی آواز سے، ذرا اونچی آواز سے۔ ایک آخری حدیث پاک پڑھتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ رحمت عالم، فخر دو عالم، حبیب دو عالم، رحمت کائنات، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 آوازیں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ کتنی آوازیں؟ 4 آوازیں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ اذان کی آواز اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جب مؤذن اذان دیتا ہے، منادی ندا دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، او نماز کی طرف، او کامیابی کی طرف، یہ اذان کی آواز بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور دوسرا، نعرہ تکبیر کی آواز بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک وہ نعرہ تکبیر کی آواز ہے جب خطیب صاحب جوش کرتے ہیں تو لوگ نعرے لگاتے ہیں، اور ایک وہ نعرہ تکبیر کی آواز ہے میدان جہاد ہو، میدان کارزار ہو، خدا کا دشمن سامنے ہو، نبی کا دشمن سامنے ہو، ملک و ملت کا دشمن سامنے ہو، جب ہمارا فوجی بھائی میدان عمل میں اترتا ہے، ہمارا مجاہد میدان جہاد میں اترتا ہے، نعرہ تکبیر لگاتا ہے، یہ نعرہ تکبیر کی آواز بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء اللہ، پاکستان، اسلام، تساں سارے چلو میرے خیر ہے، تساں جانا تو رکھم جا باقو کچھ نہ تھی وے بولی جنتے میں نے انشاءاللہ تھوڑو خیر ہوئے۔ اونچی آواز سے درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، تیسری آواز اللہ اکبر، تلبیہ کی آواز بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ حاجی حضرات سے پوچھو، عمرے والے سے پوچھو، جب حاجی صاحب عمرے والا جب اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہو رہا ہوتا ہے، احرام کی 2 چادریں پہن کر، سر سے ننگا،
پاؤں سے ننگا ہاتھوں سے خالی فقیر بن کر جا رہا ہے، اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے، فقیر بن کر جا رہا ہے اور اپنی زبان سے پڑھتا ہوا جا رہا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاجی صاحب جا رہا ہے، عمرے والا جا رہا ہے، اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے اور اپنی زبان حال سے پڑھتا ہوا جا رہا ہے یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میرا آنا قبول فرما، یا اللہ میری حاضری قبول فرما۔ او میرے اللہ میں علاقے کا خان بھی ہوں، ملک بھی ہوں، چودھری بھی ہوں، نواب بھی ہوں، ملک کا وزیر اعظم بھی ہوں، صدر بھی ہوں، لیکن سب کچھ چھوڑ کر آ رہا ہوں، تیری محبت لے کر آ رہا ہوں، تیرے محبوب کی محبت لے کر آ رہا ہوں۔ اللہ دیکھو نا، ہاتھوں سے خالی ہوں، پاؤں سے ننگا ہوں، سر سے ننگا ہوں، فقیر بن کر آ رہا ہوں، فقیر گداگر بن کر آ رہا ہوں، اللہ میری حاضری قبول فرما۔ اللہ کا جواب آتا ہے، یہ اللہ کو پکارتا ہے نا، اللہ میں حاضر ہوں، میری حاضری قبول فرما۔ اور جو اللہ کا جواب ہے آج بھی غلاف کعبہ پر لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کب سے لکھا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او میرا گناہگار بندہ، جب تم میرے دروازے پہ آ گیا ہے، تیرے گناہوں کو بھی جانتا ہوں،